بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی آئی ہے، لعنت کرتی آئی ہے، اور قیامت تک اس کا نام حقارت کے ساتھ لیا جائے گا، ذلت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل شخص 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا، نہایت ہی موٹا اور بدنما، بہت زیادہ۔ زمانہ نور میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کے فتنے انگیزیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی پیش گوئیوں کی وجہ سے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وصال سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے، 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور ٹھیک 60 ہجری میں یزید مند سلطنت پر نمودار ہوا صدر الفضال حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ۔ یزید کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کی طرف سے مکے اور مدینہ شریف کے مسلمانوں پر ڈھائی جانے والے ظلم اور زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا کہ جو کہ انتہا درجے کا گھٹیا، بدکار، ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی بری ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں دھمکیوں اور لالچ کے بل بوتے پر مسلمانوں سے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیے گئے صلح نامے کی شرائط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بدکار بیٹے کو اسلامی دنیا کا حق مقرر کر دیا، جو کہ انتہائی غلط حرکت تھی۔ ناظرین، یزید کے بے پناہ جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بہتر باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا۔ تاریخوں میں منقول ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عقبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ معاذ اللہ، مدینہ شہر میں حملے اور قتل و غارت کے واقعے کو ہرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا، تو پھر مدینہ پر حملہ کر کے واقع ہرا کا ارتکاب کیا۔ سانے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد شیخ عباس نقل کرتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ تبری لکھتے ہیں کہ یزید 15 ربیع الاول سن 64 ہجری کو جمعرات کے دن مرا، اور اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے بعد ہیران میں ہلاک ہوا۔ کہتے ہیں کہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کچھ گدھوں نے اسے چیر پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک وہ لاش چیل کووں کی دعوت رہی۔
बिलाखिर ढूंढते हुए उसके अहाली मवाली यानी नौकर चाकर वहां पहुंचे, घड़ा खोद कर और उसकी बड़ी हुई लाश को वहीं दफन कर दिया। आइए उसकी कब्र का हाल भी सुनते चलिए कि दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाबुल सगीर के कुछ आगे यजीद की कब्र का निशान है। उस पर आज से कई सालों पहले लोग ईंटें और पत्थर मारते थे और अक्सर यहाँ पर ईंटों का ढेर लगा रहता था। कहा अब शीशा कांच और लोहा गलाने की भट्टी लगी हुई है। उस कारखाने में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं। उस लोहे और कांच को गलाने की आग वाली भट्टी बिल्कुल ठीक जिस जगह पर कब्र थी वहां पर बनी हुई है। गोया यजीद की कब्र पर हर वक्त आग जलती रहती है। नाज़रीन, देखा आपने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के साथ दुश्मनी रखने और इन्हें अजियत पहुंचाने वालों का कैसा बदतरीन अंजाम होता है कि मरने के बाद इन्हें कफन भी नसीब नहीं होता। दुनिया में भी जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है और आखिरत में भी उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ता है और उनका ठिकाना जहन्नुम की आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उबरत निशान है कि जिस शख्स ने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और मुझे मेरी अतरत पाक यानी औलाद के बारे में अजियत दी, उस पर जन्नत हराम कर दी गई। यजीद से ज्यादा तकलीफ किसने दी? कहा जाता है कि ये वो शख्स है कि जिसके महलात जैसा महल किसी का नहीं था। ये वो शख्स है कि इस जितनी मजबूत हुकूमत किसी की नहीं थी। ये वो शख्स है कि अगर ये चाहता तो तारीख में अपने आप को बेहतरीन इंसान साबित कर सकता था, लेकिन इसने नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समेत कमोबेश 72 काबिल एहतराम हस्तियों के साथ न सिर्फ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया, बल्कि इनमें से बहुत सौ के खून नाहक से भी अपने हाथों को रंगीन करके जुल्म ज्यादती का वो तूफान बर्पा किया कि जिसकी दास्तान सहाबा व अहले बैत के लिए इंतहाई अजियत का बास है। यजीद इब्ने ज़ियाद और जो लोग भी उन बदबख्तों के साथ उन मुबारक हस्तियों की शहादत के जिम्मेदार थे, उन सब का दुनिया में भी उबरतनाक अंजाम हुआ और आखिरत में भी उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, यजीद की कब्र किसने और कब बनवाई? उसकी कब्र को कब और किसने खोला? नाजरीन, यजीद के 12 बेटे और 5 बेटियां थी, लेकिन उसको अपने बेटे माविया से बेहद प्यार था। ये यजीद का वाहिद बेटा था कि जिसकी पैदाइश पर उसने पूरे शाम को दुल्हन की तरह सजा डाला और अपने उस बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर यानी माविया रखा। उसकी तालीम और तरबियत भी बाकी बच्चों से हटकर एक अलग और नराले अंदाज में की गई, क्योंकि यजीद चाहता था कि मेरा यही बेटा मेरा जानशीन बने और मेरी सल्तनत को मजीद इस्तेहकाम दिलाए। हुकूमत संभालते ही यजीद ने अपने 2 बेटों खालिद और माविया को उस वक्त की दुनिया के बेहतरीन मुअल्लिम यानी शेख उमर अल मखसूस की दरगाह में भेज दिया। मुअल्लिम को भी बता दिया कि माविया बिन यजीद ही यजीद का असल और हकीकी वारिस है। चनाचे यजीद के बेटे माविया पर बेहद मेहनत की गई। उस दौरान 61 हिजरी में करबला का दिलखराश और पुरसोज वाकया पेश आ गया। चूंकि मुअल्लिम उमर अल मखसूस अहले बैत की अजमत को जानते थे, इसलिए उन्हें इस वाक़े की बेहद तकलीफ और दुख हुआ, तो उन्होंने इस वाक़े का बदला लेने के लिए एक अजीब ही तरीका निकाला। मुअल्लिम उमर ने यजीद के दोनों बेटों को अजमत अहले बैत से खूब रोशनास करवाया और उनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत का बीज बो दिया। चनाचे वाक़े करबला के बाद जगह जगह यजीद के खिलाफ बगावतें सर उठाने लगी
اور آخر کربلا کے پرنم واقعہ تیسرے سال یعنی 683 میں یزید اذیتناک موت کا شکار ہوا۔ تو ناظرین، معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لعین یزید کی وفات کے بعد ابن زیاد یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں جب انسان 20 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکومت کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقع کربلا کی بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ جب آپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ تعلیمات اور اس کا ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ ظلم ہونے دیے اور آج یقیناً برزخ میں زیر عذاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل اس ممبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیے جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتا چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المقصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔
مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھال لی اور پھر ایک طویل مدت یعنی 650 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھال لی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ تو ناظرین، اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ تو ناظرین، 700 میں سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی، بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ ناظرین، اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس کہتا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ ناظرین، چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن ناظرین اب غور سے سنیں، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسدھے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس اسلامک چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستوں، نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔